أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم إنك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتها الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله
ففاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار، نیل رخ ساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر، منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا مر گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا مر گئی، تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی۔ کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ زندان کھل گیا ہے، زندان کھل گیا ہے، سکینہ وطن چلو، سجاد کہہ کے گر پڑے، ہے چھوٹی سی قبر پہ زندان
میرا اکبر کی لاش پر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو دیکھو نہیں رہی میرے ہاتھوں میں اب رسن جانے لگا ہے قافلہ اب لوٹ کر وطن لیکن تو بہن شام میں لیکن تو بہن شام میں قیدی ہی رہ گئی ہے کھا کر تماچ سو گئے زندہ کی خاک پہ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے ہے چھوٹی سی قبر پہ کرتا ہوں یاد رو کے میں منظر وہ دید کا کانوں کے زخم پر جو تماچا تجھے لگا بابا کو تو سنا پہ بابا کو تو سنا پہ صدا دیتی رہ گئی ہے بابا سنا پہ روتے تھے تب تجھ کو دیکھ کر زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو سجاد کہہ کے گر پڑے ہے چھوٹی سی قبر پہ زندان کھل گیا ہے سکینہ وطن چلو بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بجا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا
بچا کے بھیا تمہاری زینب ہے اب وہ نہیں رہی ہے ارے پہچان لوگ مجھ کو حالت بدل چکی ہے ارے چلتی ہے یہ ضعیفہ چلتی ہے یہ ضعیفہ بھائی کمر جھکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے اور کیسے بتاؤں بھیا بازار میں جو گزری ارے کہتے تھے سب کے بادوں یہ ہے علی کی بیٹی کہتے تھے سب کے بادوں یہ ہے علی کی بیٹی ارے بابا کے بھی میں بدلے بابا کے بھی میں بدلے سب آئی ہوں چکا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے اور میں تجھ پہ بھائی رونے کا حاضرہ ہے ارے جی بھائی کہ میں نے تیرا بات کہاں گرا ہے ارے روئے گی آج زینب روئے گی آج زینب فرش عذاب بچھا کے بھیا میں آ گئی ہوں نانا کدی بچا کے سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت
سے بولوں گی، ارے میں چار برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی ہے، رہوں میں بھی پہلو شکستہ، مجھے بہت مارا۔ سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانع كل عظيمة وأزل وكاشف كل غنيمة وفضل، أحمده على عواطف كرمه والسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فی دعاء کمیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء۔ عظمت امیر کائنات پر ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد و آل محمد۔ دعائے کمیل کے اندر امیر کائنات نے 6 گناہوں کا تذکرہ کیا، اور کل کی گفتگو تک 2 گناہ کے حوالے سے چوتھے امام علیہ السلام نے جو بیان کیا کہ ان 2 گناہوں کے اندر کون کون سے گناہ آتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو عصمت کے پردے کو چاک کرتے ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ امیر کائنات دادا نے گناہ کا حوالہ دیا اور پوتے نے آ کے اس کی تفسیر کو بیان کیا۔ آج بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی گفتگو کی جلدی سے اپنی گفتگو کو شروع کروں تاکہ باقی جو 4 گناہ رہ گئے ان کو بیان کر دیا جائے، تاکہ موضوع اپنا مکمل ہو جائے اور آنے والا پوری معلومات کے ساتھ واپس جائے، اور جب دعائے کمیل پڑھے تو اس کے کانوں میں مولا کائنات کے پوتے علی ابن الحسین کی باتیں گونجیں اور عمل کے میدان میں اور بھی زیادہ مستحکم ہو جائے، عقیدے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ پابند ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو تیسرے گناہ سے شروع کریں گے کہ جو دعائے کمیل میں امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ نعمتوں کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے، نعمتوں کو باقی رکھنا یہ کمال ہے۔ نعمتیں تو پروردگار عالم اتنی انسان پہ، اپنے بندے پر، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے،
اور انسان اپنی بدبختی کوتاہی کی وجہ سے آتی ہوئی نعمت کو پلٹا دیتا ہے۔ مثلاً اولاد نعمت پروردگار ہے نا، لیکن اگر صحیح تربیت نہیں کرو گے تو یہی اولاد تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، جس کے لیے جا کے ہر علم کے نیچے ہر امام بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، اور اگر تربیت نہیں کی تو یہ نعمت پلٹ جائے گی، یعنی یہی نعمت تمہارے لیے باعث وبال جان بن جائے گی۔ تو یہ اس گناہ کے اندر کہ جو امیر کائنات نے ارشاد فرمایا اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی 5 گناہ کہ جو انسان سے سرزد ہوں، چاہے 5 کے 5 سرزد ہوں، چاہے 5 میں سے کوئی ایک بھی سرزد ہو، تو یہ سبب بن جاتا ہے کہ یا تو آتی ہوئی نعمت رک جاتی ہے، یا نعمت ملنے کے بعد وہ نعمت قابل استفادہ نہیں رہتی۔ اولاد نعمت ہے، اللہ نے 5 بیٹے 6 بیٹے دیے، لیکن ایسا گناہ یا ایسی کوئی چیز سرزد ہو گئی کہ اب یہ نعمت ہونے کے باوجود بھی اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنازہ اٹھا تو غیروں نے اٹھایا، سارے بیٹے باہر، یہ کیا ہے؟ تغیر النعم، نعمت ہے، نعمت تھی لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں تم نے کوئی ایسی معصیت کی کہ تمہارے لیے پروردگار نے اس نعمت کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو پہلی چیز کہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، چوتھے امام، کہ جو نعمت کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے وہ ہے البغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنا، یہ نعمت پروردگار کو بدل دیتا ہے۔ یا تو آتی ہوئی نعمت رک جاتی ہے، یا نعمت ملنے کے بعد نعمت تنگ ہو جاتی ہے، یا فنا ہو جاتی ہے، یا ختم ہو جاتی ہے۔ البغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنا۔ اب اس کے اندر سب آتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے محلے والے ہوں، چاہے پڑوسی ہوں، چاہے آپ کے ماتحت آپ کے نوکر ہوں، سب اس زمرے میں آتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر بے جا ظلم کر رہے ہو۔ دیکھیں، ہر سختی ظلم نہیں ہوتی۔ اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی اور باپ سختی کر رہا ہے تو یہ ظلم میں نہیں آتا۔ اگر بیٹی پردہ نہیں کر رہی اور باپ سختی کر رہا ہے کہ تم بے حجاب گھر سے نہیں نکلا کرو تو یہ ظلم میں نہیں آتا۔ اگر نوکر گھر میں کام کر رہا ہے، صحیح کام نہیں کر رہا، آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو یہ ڈانٹنا ظلم میں نہیں آتا۔ ظلم کس وقت، ظلم میں کون سی چیز آتی ہے؟ کہ جب بیجا اور ناحق کسی کو جو ہے پریشان کیا جائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ ظلم آتی بھی نعمت کو پلٹا دیتا ہے، اور دوسری چیز کہ الزوال عن العادت فی الخیر، دوسری چیز کہ جو امام فرما رہے ہیں کہ اچھی عادتیں، نیک عادت کہ جو انسان اپنے ہیبٹ بنا لے، اپنی عادت بنا لے، پھر اس اچھی عادت کو ترک کر دے، یہ سبب بنتا ہے کہ نعمت خدا چھین لیتا ہے۔ اچھی عادت کیا ہے؟ مثلا نماز فجر کے بعد یا دن میں کسی وقت بھی میں نے اپنی عادت بنا لی کہ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، 5، 12، 15 جتنی بھی آیتیں آپ سیٹ کریں میں پڑھوں گا۔ یہ عادت تھی، بہت اچھی عادت تھی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے یہ عادت چھوڑ دی۔ قرآن پڑھنا، دیکھیں واجب کی بات نہیں ہو رہی، واجب تو کرنا ہی ہے، دل چاہے نہ چاہے نماز فجر پڑھنی ہے، دل چاہے نہ چاہے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے ہیں، حج واجب ہو گیا، چاہے جون ہو چاہے جولائی ہو، حج کرنے جانا پڑے گا۔ یہاں واجبات کی بات نہیں ہو رہی، اچھے کام کہ جو اللہ نے تم پہ واجب نہیں رکھے، اچھے کام کہ جو تم نے اپنی عادت بنائی ہوئی تھی، اس عادت سے روگردانی کر دو، اس عادت کو چھوڑ دو، تو یہ سبب بنتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے، تغیر کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز والاصطناع المعروف،
اچھے کاموں کو، پہلے جو 2 نمبر پہ جو بیان کیا وہ تھا نیک عادت، اچھی عادت، ڈیلی روٹین آپ کا. اب جو تیسرے نمبر پہ امام فرما رہے ہیں کہ اصطناع المعروف، اس سے مراد ہے کہ اچھے کام کو ترک کرنا. تمہاری عادت نہیں ہے لیکن بار الہ نے تم کو ایک توفیق دی اچھا کام کرنے کی، موقع دیا، لیکن ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا. جیسے عام طور پہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ مسجد کا کام، تعمیری کام جاری ہے، آپ کے سامنے والنٹیئر جو ہے ڈونیشن باکس لے کے آئیں گے، حسب اطاعت جس کی توفیق ہے وہ آپ اس ڈونیشن باکس میں ڈالیں. آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن جب والنٹیئر سامنے سے گزرا آپ ہاتھ نہ نکال پائے، اندر ڈال نہ پائے. یہ کیا ہے؟ اچھے کام کو تم نے ترک کر دیا. اللہ سے مانگنے پر آتے ہیں تو بحریہ میں گھر مانگتے ہیں، ڈیفنس میں گھر مانگتے ہیں، اور جب اللہ کو دینے کا وقت آتا ہے تو پرس کھول کے دیکھتے ہیں کہ 10 روپے ہیں یا نہیں ہیں. لینے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں، اور دینے کے لیے دیکھتے کھلا 10 روپے ہے یا نہیں ہے. بڑی مشکل سے دل پہ جبر کر کے 50 روپے، اب نہیں ہے 10 روپے، کہا لاؤ 85 روپے ڈال دیں. یہ بھی توفیق خدا ہے. اچھے کام جو انسان کرتا ہے یہ بھی خدا کی توفیق ہے، خدا توفیق دیتا ہے. اب اس کو انسان کس طرح کیش کرائے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر توفیق پروردگار نے دی ہے اور انسان جو ہے وہ اچھے کام کو ترک کر دے تو پروردگار عالم جو ہے وہ، مثلا صدقہ دینا اچھی بات ہے، صدقہ دیتا تو مصیبت ٹل جاتی، لیکن صدقہ دیتے وقت اس نے جو ہے وہ فقیر کو صدقہ نہیں دیا. اب جو مصیبت ٹلنے والی تھی خدا نے جو ہے نہیں ڈالی. تو امام یہی تو فرما رہے کہ تغیر النعم، کہ جو نعمت آنے والی تھی وہ نعمت پلٹ گئی. چوتھی چیز وکفران النعمت، جو نعمت پروردگار اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا کفران نعمت کرو گے، خدا کی طرف سے جو ہے وہ نعمتیں تبدیل ہو جائیں گی، آتے آتے رک جائیں گی یا ہے استفادہ نہیں کر پاؤ گے. نعمت کیا ہے؟ کل بھی میں نے اس پہ بیان کیا تھا، اولاد، مال، دولت، بیوی، بچے، سب کچھ یہ نعمت پروردگار ہے. انسان کا جسم، اپنے جسم پہ نظر کرے کتنی چیزیں نعمتیں، آنکھ، کان، ناک، ہر چیز نعمت پروردگار ہے. لیکن جو سب سے بڑی نعمت جس کو کہا گیا کہ جس کے بعد خدا نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ نعمت ولایت ہے. علی و اولاد علی کی ولایت سب سے بڑی نعمت ہے. اس کا کفران کیسے ہوتا ہے؟ چلو مال کا تو کفران سمجھ میں آتا ہے کہ میں بیجا پیسے خرچ کرنا شروع کر دوں. پانی کا کفران سمجھ میں آتا ہے کہ میں وضو کرنے جاؤں تو ٹیپ کھول دوں، اس کے بعد جب تک کہ سر اور پاؤں کا مسا نہ ہو جائے پانی بہتا رہے. کفران نعمت ہے نا، پانی کیوں ضائع کر رہے؟ لیکن یہ ولایت میں کیسے کفران ہو جاتا ہے؟ جب تعلیمات اہل بیت کو چھوڑ دو گے، جب اہل بیت کی بات ماننا چھوڑ دو گے، یہ ولایت کیا کفران ہے؟ تمہیں پروردگار عالم نے اتنی بڑی نعمت دی اور تم تعلیمات اہل بیت کو سن بھی لیتے ہو، اس کے بعد عمل نہیں کرتے، یہ کفران نعمت ہے. تو اگر اس کو بیان کر تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن آج کے دن یہ پورا کورس مکمل کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. اور جو نعمتوں کو تبدیل کرتا ہے، امام نے کہا کہ 5 گناہ اس میں، 5واں اور آخری گناہ کیا ہے؟ وترک الشکر. نعمتوں، جب نعمت ملے خدا کا شکر ادا کرو. کھانا کھانے بیٹھو خدا کا شکر ادا کرو، خدا نے اتنی بڑی نعمت دی ہے. جب گھر کے اندر آؤ، چھت کے نیچے آؤ، خدا کا شکر ادا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو زیر آسمان بیٹھے، خدا نے مجھے گھر جیسی نعمت دی ہے. جب پنکھا چلے، جب ہوا ہے، خدا کا شکر ادا کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس پنکھا نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پنکھا ہے بجلی نہیں ہے. تمہیں خود، یعنی ایک ایک چیز نعمت پروردگار ہے. جتنا ان شکرتم لازیدنکم، جتنا شکران نعمت کرو گے پروردگار عالم اتنا ہی نعمتوں کو زیادہ کرے گا. شکران نعمت، ہمارے ماں باپ قربان ہو محمد والے محمد پر. کہ اگر علی و اولاد علی نہ ہو تو انسان جو ہے نا وہ ششوپن میں پڑ جائے کہ اتنی نعمتیں ہیں، میں کس کس کا شکر ادا کروں.
آنکھ نعمت، کان نعمت، بیوی نعمت، بچے نعمت، والدین نعمت، گاڑی نعمت، دوست نعمت. اپنے جسم کو میں دیکھنا شروع کرے تو نعمت ہی نعمت. کس کس کا شکر ادا کرے؟ مولا کائنات نے دیکھا ایک آدمی بہت لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے. دیکھا اتنی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے. مفاتی کے اندر مفاتی الجنان نام ہی عجیب ہے اس کا. مفاتی یعنی جمع ہے چابیاں، جنت کی چابیاں. جنت میں جانا ہے، مفاتی الجنان کھولو. دعاؤں کا بہترین مجموعہ. چھوٹی دعائیں بھی ہیں، بڑی دعائیں بھی ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہے ہماری حالت، تو ہر اعتبار سے جو ہے وہ دعائیں دی، دعائیں نقل ہوئی ہیں. وقت کم ہے، یہ چھوٹی دعا پڑھو. وقت ہے فارغ بیٹھے ہو، یہ بڑی دعا پڑھ لو. اور بھی زیادہ وقت ہے، جوشن کبیر پڑھو. تو ہر آدمی کے مزاج سے، وقت محل کے اعتبار سے دعائیں امام نے تعلیم کی ہے. اور امام نے کہا کہ ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میں یہ دعا کرتا ہوں. امام نے کہا کہ ہماری معصورہ دعائیں پڑھا کرو، جو ہم تم کو تعلیم کریں نا ویسی دعا پڑھا کرو، کیونکہ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہماری وہ معرفت نہیں ہے کہ جو دعا کے اندر ہم خدا کو کی اوصاف کو بیان کر سکیں یا اس سے کچھ مانگ سکیں. تو امام نے تعلیم کی دعائیں کہ یہ پڑھا کرو. امیر کائنات نے دیکھا ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے. امام نے کہا کہ اتنی لمبی لمبی دعائیں کیوں مانگ رہے ہو؟ میں تمہیں 4 کلمے تعلیم کرتا ہوں، 4 یہ کر لو، ساری دعائیں ہو گئی تمہاری. امام نے یہی کہا نا کہ جو شکر کو ترک کر دیتا ہے اللہ جو ہے نا نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے. اب میں کس کس چیز پہ خدا کا شکر ادا کروں؟ صبح سے لے کے شام رات ہو جائے گی، 24 گھنٹے گزر جائیں گے، شکر خدا ختم نہیں ہوئی. اتنی نعمتیں بھی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم نعمت پروردگار کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو میں کیسے شکر ادا کروں؟ امیر کائنات نے کہا کہ یہ کہا کرو الحمدللہ علی کل نعمت. ایک جملہ کہہ دو، ساری نعمتیں کہ جو پروردگار عالم نے تم کو دی ہیں، ساری نعمتوں پہ تم نے خدا کا شکر ادا کر دیا. مولا نے کہا دوسرا جملہ کہ کیا کیا مانگو. مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے بہترین داماد چاہیے، مجھے بہترین بہو چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے معرفت چاہیے. خواہشات کی اگر لسٹ بنائی جائے تو وہ بھی ختم نہیں ہوگی. مولا نے کہا کہ کتنی چیزیں گنو گے، کیا کیا چاہیے؟ ایک جملہ تم کو بتا دیتا ہوں، اس کو کہہ دو، خدا کی بارگاہ میں تم نے اپنی ساری ڈیمانڈ لکھوا دی، اب پروردگار تم کو دے گا. امام نے کہا کہ یہ دعا کیا کرو گے وَأَسْأَلُ اللَّهَ مِن كُلِّ خَيْرٍ. عجیب جملہ. امام نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو کہ پروردگارا میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں. یعنی ہم جو مانگتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمارے لیے وہ خیر بھی ہو، لیکن جب میں یہ کہتا ہوں پروردگارا جو چیز میرے لیے خیر ہے وہ مجھے دے دے، تو اب جو چیز اولاد میرے لیے خیر ہے اللہ دے گا، مال میرے لیے خیر ہے اللہ مجھے دے گا، دوست میرے لیے خیر ہے اللہ مجھے دے گا. اور تیسری دعا امام نے بتائی کہ استغفار، اپنے گناہوں کی توبہ کرو. اب کتنے گناہ میں نے بالغ ہونے کے بعد کیے اور اب تک کیے یاد بھی نہیں ہے. کیسے اللہ سے استغفار کروں؟ بچپن میں کسی کا شیشہ توڑا تھا، کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کے لایا تھا تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. اب میں کس کس گناہ کو یاد کر کے استغفار کروں؟ میرے مولا نے کہا کہ صرف یہ جملہ کہا کرو استغفر اللہ من کل ذنب. پروردگارا میں تجھ سے اپنے ہر اس گناہ کا کہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے میں اسے تیری بارگاہ میں اپنی توبہ طلب کرتا ہوں. اور چوتھی چیز کہ جو امام نے فرمایا وہ یہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اور چوتھی دعا جو امام نے تعلیم کی، کہا کہ کس کس چیزوں سے تمہیں بچنا ہے؟ برا دوست اس سے بچو، حرام مال سے بچو، جھوٹ سے بچو، فلاں فلاں فلاں. اب اس کو بھی شمار کرنا شروع کرو گے شمار نہیں کر پاؤ گے. امام نے کہا کہ یہ چوتھی چیز بتائی کہ امام نے کہا یہ کہا کہ اعوذ باللہ من کل شر. پروردگارا ہر شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی 4 دعا میرے مولا نے بتا دی کہ یہ دعا کرو، تم نے
خدا کی حمد بھی کر دی، خدا کی بارگاہ میں ہر نعمت کا سوال بھی کر دیا، اپنے تمام گناہوں پہ توبہ بھی کر دی، اور جو چیز تمہارے لیے شر تھی تم نے اس سے پتہ بھی طلب کر دی۔ صلوات بھیجے امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ اس کے بعد دعائے کمیل کا چوتھا فقرہ، یہ چوتھے گناہ کے بارے میں امیر کائنات فرما رہے کہ اللہم اغفر للذنوب التی تحبس الدعاء۔ پہلی تقریر میں بھی دعا کے متعلق گفتگو آئی تھی کہ دعا اتنی اہم ہے کہ دعا اور اس کے مشتقات کے جو دعا سے ریلیٹڈ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں 212 مرتبہ، یعنی اتنا اہم موضوع ہے کہ پروردگار عالم نے انبیاء کی دعائیں نقل کی، ابراہیم، موسیٰ، کتنے انبیاء کی دعائیں نقل کی، اور بار بار یہ کہا گیا کہ دعا کرو دعا کرو۔ سورہ فرقان کی غالباً آیت ہے، آخری آیت، کہ اگر قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم، اگر تم دعا نہ کرتے تو تمہارا رب تمہاری طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھتا۔ دعا کی اہمیت کے اوپر اس سے بڑی کوئی آیت نہیں کہ دعا کرو، کتنا ہی خدا ناراض کیوں نہ ہو، دعا کرو خدا راضی ہو جائے گا۔ اگر خدا سے خالق اور مخلوق کے درمیان جو رابطہ ہے وہ دعا کا ہے، اگر دعا ہی ختم ہو گئی تو خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا۔ اب بتاؤ نعمتیں کس سے مانگو گے، گناہ کس سے بخشواؤ گے، اپنی استعداد کو کیسے بڑھاؤ گے؟ تو امام کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو دعا کو مبہوس کر دیتے ہیں، یعنی خدا تک پہنچنے نہیں دیتے، قبول نہیں ہونے دیتے، جو بھی آپ ترجمہ کریں۔ تو چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا سات گناہ ایسے ہیں کہ جو دعا کی قبولیت میں مانع ہو جاتے ہیں۔ دعا انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امام نے فرمایا کہ پہلی چیز کیا ہے کہ سوء النیہ، بدنیتی سے دعا کرنا، نیت میں فتور ہے، انسان دعا کر رہا ہے لیکن دعا میں اس کے جو ہے نا وہ بدنیتی ہے، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا؟ تو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ وَأَسْأَلُ اللَّهَ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَةِ، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو خالص نیت کے ساتھ، بدنیتی کے ذریعے سے نہیں کہ نیت میں فتور ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اگر ایسی حالت میں دعا کرو کہ کبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کہ وَخَبْثُ السَّرِيرَةِ، کہ باطن خراب، ظاہر سے تو بڑا اچھے ہیں، بڑا دیندار ہے، بڑے نمازی پرہیزگار ہیں، لیکن اندر سے جو ہے نا خرابی ہے، مثلا حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے۔ اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہو، جب تک کہ ظاہر تو اپنا اچھا کر رہے ہو، باطن بھی اچھا کرو، کسی سے بغض نہیں رکھو، کسی سے حسد نہیں کرو، بلکہ مومن کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی کو اپنے مومن بھائی کو ترقی کرتا دیکھے تو خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا برادر مومن اچھے گھر میں ہے، اچھی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کے بچے اچھے پڑھ رہے ہیں۔ جب یہ کہو گے تو یہی چیزیں کہ جو تمہارے پاس نہیں ہوں گی یا اگر ہوں گی تو حالت خراب میں ہوں گی، خدا اس کو صحیح کر دے گا۔ لیکن حسد کرنے سے نقصان یہ کہ نہ تم کو نہ اس کے پاس سے کچھ جائے گا، ہاں تم کو نہیں مل پائے گا۔ تو اپنے باطن کو صحیح کرو، باطن خراب ہوگا دعا کرو گے تو کبھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز النفاق مع الاخوان، لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ منافقت نہیں کرو، ذو وجہین، دو چہرے کے ساتھ نہیں ملو، جیسی سامنے آیا ارے کہاں تھے، بڑے دنوں بعد ملے، گلے لگا رہے ہیں، گرمجوشی سے مل رہے ہیں اور پیٹھ پیچھے جڑے کاٹ رہے ہیں۔ خصوصاً آفس میں یہ سب بہت سیاستیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کا کلیگ آپ کے ساتھ روز چائے کے ڈھابے پہ بھی بیٹھتا ہے، روز چائے پراٹھا بھی کھانے جاتا ہے، روز آپ کو جو ہے نا وہ میسج بھی صبح صبح بھیجتا ہے صحت و سلامتی کی دعاؤں کے، اور آپ کی پیٹھ مڑتی ہے اور جا کے جو ہے نا وہ
آپ کے خلاف چغلیاں لگانے لگتے ہیں. یہ کیا ہے؟ منافقت ہے. منافق کبھی کامیاب نہیں ہوگا. منافقت کرو گے اس کا نقصان یہ ہے کہ تمہاری دعا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی. ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت. کہا مولا میں بہت کوشش کرتا ہوں بعض لوگوں کے بارے میں دعا کروں یا کچھ ان کے لیے کار خیر کروں، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کے لیے وہ کام نہیں کر پاتا، باقی سب کے لیے کر لیتا ہوں. امام نے کہا اس لیے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے بغض ہے. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اردو کا محاورہ ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. دل کو دل سے راہ یہی ہوتی ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں جو بدظن ہو، خود غرضی کر رہے ہو، کبھی اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی. تو امام نے تیسری چیز کہا بتائی کہ جو ہے وہ النفاق مال اخوان، اور چوتھی چیز وترک التصدیق بالاجابت. دعا کی قبولیت ترک کو اگر میں شک کے معنی میں کہہ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ لفظی ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ ترک التصدیق بالاجابت، قبولیت کی تصدیق کو ترک کرنا، یعنی یقین نہ ہونا کہ یہ دعا قبول ہوگی، اس بات پہ یقین نہ ہونا. اگر یہ نیت ہے، عقیدہ یہ ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو کچھ بھی دعا کر لیں، ہماری دعا کون سی قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، کبھی دعا قبول نہیں ہوگی. دعا کے لیے یقین ہونا چاہیے. میں کبھی آپ کو زحمت نہیں دیتا، لیکن آج دوں گا کہ ایک مرتبہ سلوات پڑھ کے اگر ذرا آگے آ جائیں، پیچھے آنے والوں کے لیے ذرا آسانی ہو جائے. اور پانچویں چیز کہ جو دعا کو مبہوث کر دیتا ہے، دعا کو قبولیت سے روک دیتا ہے، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ حَتَّى تَذْهَبَ أَوْقَاتُهَا، کہ واجب نمازوں کو اتنی تاخیر کی جائے، اتنا لیٹ کیا جائے کہ نمازی قضا ہو جائے. دعا قبول ہونے میں مانع ہے، رکاوٹ ہے. اللہ 24 گھنٹے میں ہم پر یہ بھی تو واجب کر سکتا تھا نا کہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے تمہارے، 4 گھنٹے میرے، 4 گھنٹے عبادت کرو. لیکن اس نے عبادت کے لیے کتنی دیر ہم کو واجب، ہمارے پر ہم کو پابند کیا ہے. کوئی بہت عارف باللہ ہو نا، اور صبح کی نماز اگر سارے مستحبات کے ساتھ بھی پڑھے تو 3 منٹ سے زیادہ کی نماز نہیں ہے. یعنی 17 رکعت نماز بمشکل آدھا گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ وہ ہم سے مانگتا ہے، اس آدھا گھنٹے میں دینے میں ہماری جان نکل جاتی ہے، خصوصاً صبح کی نماز میں. کہ انسان جو ہے وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے، شیطان پاؤں دبانے لگتا ہے، سر دبانے لگتا ہے، ارے کہاں جا رہے ہو، رات کو اتنے تھکے ہوئے آئے تھے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بعد میں پڑھ لینا. لیکن اگر اٹھ بھی جاتا ہے تو جھوم جھوم کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. جبکہ نماز سب سے زیادہ انسان جو خدا کے قریب ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. جب مصلی پہ کھڑا ہے تو وہ بالکل خدا کے بارگاہ میں ہے اور کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو امام علیہ السلام فرمانے کہ پانچویں چیز کہ جو تمہاری دعاؤں کے قبولیت میں مانع ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی واجب نمازوں کو اتنا لیٹ کرو، اتنا تاخیر کرو کہ ان کا وقت گزر جائے، قضا ہو جائے. اور چھٹی چیز ترک الصدقہ، صدقے کو ترک کرو گے ہو سکتا ہے تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. کیونکہ صدقے کے متعلق اتنی روایتیں، اور ماشاءاللہ یہ جس مجمع سے میں مخاطب ہوں یہ اتنی مجلسیں صدقے کے اوپر سن چکا ہے، اتنی روایتیں سن چکا ہے، اتنے واقعات سن چکا ہے کہ اس کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ اپنی زندگی، اپنے روز، اپنے دن کا آغاز صدقے کے ذریعے سے کیے. صدقے میں خدا کوانٹٹی نہیں دیکھ رہا کہ 1000 روپے دے رہے ہو یا 10 روپے دے رہے ہو. اللہ نیت دیکھتا ہے. خلوص نیت کے ساتھ اپنے دن کا آغاز صدقے کے ذریعے سے کیجیے. اور 7ویں چیز کہ والاستعمال البذاء والفحش، گندی اور ناسزا باتوں، الفاظوں کا اپنی زبان پہ جاری کرنا.
آج کل عجیب رواج ہے نا، چلے ایک دفعہ تو انسان گناہ کرتا ہے، اس گناہ سے کوئی فائدہ مل رہا ہوتا ہے. مثلا کسی مومن کا پیسہ دبا دیا تو پیسہ تو ہاتھ میں آ گیا نا. کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا تو چلو چھت تو سر پہ آ گئی نا، یہ گناہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. لیکن جس گناہ میں نہ مالی فائدہ نہ جسمانی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، وہ گناہ کر کے کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ مثلا گالی بکنا، یہی 7ویں چیز کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، بےہودہ باتیں کرنا، گالی بکنا. آج ہمارے معاشرے کا رواج یہ ہو گیا کہ بات شروع گالی سے، ختم گالی پر، بیچ میں فل اسٹاپ، وہ بھی گالیاں. اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ سے جب دعا کریں آسمان سے جو ہے وہ ڈالر کا بھرا ہوا بیگ گر جائے. بھرا ہوا ڈالر کا بیگ تو صرف جو ہے وہ سیاست دانوں کے گھروں میں گرتا ہے، وہ بھی جب IMF سے آتا ہے، ورلڈ بینک سے آتا ہے تو انہی کے گھر میں گرتا ہے. آپ کو پھر بھی نہیں ملے گا. آپ کو اگر ملے گا تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے سے ملے گا. ہاتھ پھیلانے کے لیے جو شرائط معصومین نے بتائی ہیں، جب اس پہ عمل ہوگا تو دعا قبول ہوگی. اپنی زبانوں کو ذکر خدا سے منور کریں. ذکر خدا لا الہ الا اللہ بھی ہے، ذکر خدا محمد رسول اللہ بھی ہے، ذکر خدا یا علی مدد بھی ہے. خالی یا علی کرنا یہ بھی ذکر خدا ہے. علامہ تعالی جوہری صاحب علی اللہ مقام و خدا ان کی قبر کو نور آل محمد سے منور کرے. ان کے لیے ایک سلوات بھیج دیں. انہوں نے ایک مرتبہ مجلس میں پڑھا کہ رسول کی حدیث کے علی مال قرآن والقرآن مع علی. ان کا تو پڑھنے کا جو انداز تھا وہ تو خیر میں پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ کہاں اور میں کہاں. اپنے الفاظ میں ان کا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ لیکن قرآن میں اور علی میں ایک فرق ہے. تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور کہو قرآن 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 قرآن، کوئی ثواب نہیں. لیکن تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ کہو یا علی 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 یا علی. آج آپ لوگ کی ولایت دیکھ کے اگر میں اگلے سال زندہ رہا اور انتظامیہ نے مجھے بلایا تو میں کوشش کروں گا ایسے ہی مجلس پڑھوں. کیونکہ پہلے میں آپ کے درمیان ایسے فضائل نہیں اس لیے پڑھتا تھا کہ جب میں فوجوں کے درمیان، کیونکہ اکثریت ہمارے فوجا بھائی بیٹھے ہیں، کہ ان کے درمیان جب میں مجلس پڑھتا تھا تو یہ سر نہیں ہلاتے تھے. ایسا لگتا تھا جیسے برابر والے نے کہا تمہارے سر پہ کبوتر بیٹھے، اگر ہلو گے نا تو وہ اڑ جائے گا. تو ڈر کے مارے سر نہیں ہلاتا تھا. تو ہم نے جو ہے نا وہ ڈنڈا اٹھایا اور وعظ و نصیحت شروع کر دی. اگر نہیں کیونکہ ہدایت کے لیے اللہ نے آسمان سے 4 چیزیں تو اتاری ہیں. ایک نبی اتارا، ایک آل محمد کو اتارا، ایک تلوار اتاری اور ایک ڈنڈا اتارا. کہ اگر یہ نبی کا انکار کرے تو ڈنڈا مارنا، اگر یہ ولایت کا انکار کرے تو تلوار سے سر اڑا دینا. تو اب میرا موضوع ختم کر دوں تاکہ اگلے سال آپ لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں کہ 5واں گناہ کہ جو دعائے کمیل کے اندر امیر کائنات نے بیان کیا کہ اللہم اغفر لی ذنوب التی تقطع الرجا، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں. اللہ سے با امید رہنا چاہیے. اور انسان اللہ سے با امید کب ہوگا کہ جب اس کا اللہ کے اوپر یقین ہوگا. جب اللہ کی قدرت پہ، اللہ کے اختیار پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو انسان کیوں جائے گا. ہمیں اور آپ کو کبھی پیسے کی ضرورت ہو تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ جس کے پاس ہم کو یقین ہوتا ہے کہ یہ اس سے مانگوں گا تو یہ چھوٹی رقم اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں. آیت اللہ بہجت خدا ان کی قبر کو منور کرے. صلوات بھیجیں ان کی. کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ جتنا اس بچے کو یقین اپنی ماں پہ ہے نا، اگر اتنا یقین ہمیں خدا کے اوپر ہو جائے نا، ہماری زندگی بدل جائے. کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا
بچے کھیل رہے تھے. فقیر آیا, اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دے دو. تو ایک بچے نے کہا وہ سامنے والا جو دروازہ ہے نا میرا ہے, جاؤ اس کو کھٹکھٹاؤ, میری ماں تم کو کھانا دے گی. کہا یہ بچے کو کتنا یقین ہے کہ ہر روز میری ماں مجھے کھانا دیتی ہے, آج یہ مانگے گا تو کھانا اس کو میری ماں دے گی. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اگر خدا کے اوپر ہمیں اتنا یقین ہو جائے نا, ہماری زندگی بدل جائے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں مشکوک حالات میں, پتہ نہیں خدا دے گا نہیں دے گا, جبکہ خدا نے قرآن میں جگہ جگہ کا ان اللہ علی کل شیء قدیر, جگہ جگہ خدا نے اپنے قرآن کے اندر جو ہے واقعات درج کر دیے کہ جس نے نافرمانی کی اس کو یہ عذاب دیا, جس نے عقیدہ مضبوط کیا اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن بدنیتی کے ساتھ تو امام علیہ السلام فرما رہے کہ اللہم اغفر للذنوب التی تقطع الرجا, پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو رجا کو جو ہے منقطع کرتے ہیں, رجا کو توڑتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ القنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یہ امید کو منقطع کر دیتی ہے. قرآن میں یہ کہا نا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. گناہ سرزد ہو جانا 14 کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اور قرآن میں جو اللہ نے کہا وہ صرف شرک کے لیے کہا کہ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ میں معاف کر دوں گا, شرک باللہ معاف نہیں کروں گا. لیکن کان میں شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے, تم نے 30 سال نماز نہیں پڑھی, اب کیا کرو گے نماز پڑھ کے, کون سا خدا تم کو معاف کرے گا. یہ الفاظ لوگوں کے منہ سے میں نے خود سنے ہیں. ارے مولانا ساری زندگی تو گناہوں میں گزر گئی, اب آخری وقت میں کیا توبہ کریں. کیا تمہیں خدا کی رحمت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں خدا کی اختیار پہ, قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ وہ بخشنا چاہے تو مرنے سے ایک لمحہ پہلے بھی معاف کر سکتا ہے. اور اگر دشمن اہل بیت ہو تو ساری زندگی حج کرتے رہو, روزہ رکھتے رہو, نماز پڑھتے رہو, بخشش پھر بھی نہیں ہوگی. تو پہلی چیز کہ جو امام فرما رہے ہیں, چوتھے امام فرما رہے ہیں القنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. یہ رجا کو منقطع کرتا ہے. خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے. خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہو, کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو جائے. کہ اگر محمد و آل محمد نہیں ہونا تو یقین جانے ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل پانی کے بلبلے کی مانند ہو کہ ادھر شبہ آیا اور ادھر جو ہے وہ ایمان ڈگمگا گئے, کشتی ڈوب گئی. یہ تو ان کا کمال ہے کہ ایسی ایسی ہدایت کے چراغ جلا کے گئے ہیں کہ جب بھی دل گھبراتا ہے, جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, اتفاق سے وہی چیز مل جاتی ہے کتابوں میں کہ جو میری مشکل کا حل ہوتا ہے. کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. یہ شیطان جو کان میں وسوسے ڈالتا ہے, اس سے اپنے عقیدہ ایمان کو خراب نہیں کرو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, خدا اہل بیت کو وسیلہ بناؤ. حسن بصری اہل سنت کے بڑے محدث ہیں, خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. چھٹے امام جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہوئے. اس کو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے کون کھڑا ہے. شبہ جو کہا جاتا ہے نا, وہ اسی کو تو شبہ کہا جاتا ہے. بات بالکل ایسی ہوتی ہے. امام علی نے یہی فرمایا نا کہ شبہ کو شبہ اسی لیے کہتے ہیں کہ شبیہ بالحق ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن غلط ہوتا ہے. کلمۃ الحق یراد بہ الباطل, بات ایسی حق کی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ارادہ غلط ہوتا ہے. ہاتھ اٹھائے حسن بصری دعا کر رہا ہے کہ العجب من نجا کیف نجا. مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جو دنیا میں رہے اور شیطان کے چنگل میں نہ پھنسے اور سعادت پہ مر جائے اور جنت میں پہنچ جائے. مجھے اس پہ تعجب ہے. بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو دائیں سے بھی بہکاتا ہے, بائیں سے بھی بہکاتا ہے, آگے سے بھی بہکاتا ہے, پیچھے سے بھی بہکاتا ہے. کبھی بیوی کی صورت میں آ جاتا ہے, کبھی بیٹے کی صورت میں آ جاتا ہے, کبھی دوست کی صورت میں آ جاتا ہے. آدمی بچے تو کیسے بچے. اور اگر مولا ہدایت نہ کرتے تو ہم بھی یہ کہتے بھائی میں کیا کروں, نماز قضا ہوئی, شیطان نے قضا کروائی, میرا کیا قصور ہے. جیسے سب کچھ ہم کرتے ہیں اٹھا کے شیطان کے گردن میں ڈال دیتے ہیں. جھوٹ بولا مردود, شیطان نے جھوٹ بلوا دیا.
شیطان کے بارے میں قرآن میں خدا نے آیت نقل کیا شیطان کا قول کہ جب آدمی کو لایا جائے گا اور وہ اس کے گناہوں کو دیکھا جائے گا تو کہے گا شیطان نے مجھے ورغلایا، تو شیطان کہے کہ میں نے تمہیں کب تمہارے ہاتھ پکڑ کے تم کو لے کے آیا تھا کہ مسلح سے اٹھا کے لایا تھا؟ میں نے تو خالی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، باقی سات کام تو تم نے اپنی پلاننگ سے کیا تھا۔ تو خیر آیت کا آخری یہ کہ خدا دونوں کے اوپر جو ہے اپنا عذاب نازل کرے گا۔ تو حسن بصری نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ جو اس دنیا میں رہے اور نجات یافتہ چلا جائے، مجھے اس بات پر تعجب ہے۔ نبی کا بیٹا پیچھے کھڑا ہے۔ حسن بصری نے کیا کہا تھا کہ العجب من نجا کیف نجا، مجھے تعجب ہے شخص کے اوپر کہ جو نجات یافتہ اس دنیا سے چلا جائے۔ امام نے کہا کہ العجب ثم العجب، تجھے ایک تعجب ہے، مجھے تو دو مرتبہ تعجب ہے۔ من ہلاکا کیف ہلاکا، جو ہلاکت پہ مر جائے، گمراہی پہ مر جائے، مجھے تو اس کے اوپر تعجب ہے۔ حسن بصری نے دیکھا کہ کون ہے کہ جو میری بات سے 180 ڈگری بالکل الگ بات کر رہا ہے۔ پیچھے گھوم کے دیکھا کہ رسول کا وہ بیٹا کھڑا ہے کہ جس کا لقب ہی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر امام اصلاح نہ کرتے تو آج ہر آدمی حسن بصری کی بات پہ یقین کرتا اور کہتا کہ یہ صحیح ہے۔ کیسے میں اپنے آپ کو نماز کا عادی بناؤں، شیطان بہکاتا ہے۔ کیسے میں جھوٹ سے روکوں، شیطان بہکاتا ہے۔ ہر چیز میں شیطان کا نام ڈال کے اور بچ کے نکل جاتا ہے۔ امام نے کہا مجھے تو تعجب ہے، تجھے ایک تعجب ہے، مجھے تو دو تعجب ہے کہ جو اس دنیا میں رہے اور شیطان کی گمراہی میں گمراہ ہو کے جہنمی مر جائے، مجھے تو اس پہ تعجب ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا کون ہے، دیکھا کہ رسول کا بیٹا کھڑا۔ امام نے مخاطب کر کے کہا کہ شیطان اگر دائیں سے بہکاتا ہے، بائیں سے بہکاتا ہے، آگے سے بہکاتا ہے، پیچھے سے بہکاتا ہے، تب بھی اللہ نے دو جہت تو پھر بھی باقی رکھی ہے نا، ایک اوپر اور ایک نیچے۔ جب بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور جب توبہ کی سعادت نصیب ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرو۔ خدا گناہوں کو بھی معاف کرنے والا ہے اور درجات کو بھی بلند کرنے والا ہے۔ دوسری چیز کہ جو رجا کو جو ہے وہ منقطع کرتا ہے، امام نے کہا کہ الثقۃ بغیر اللہ، خدا کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کرنا۔ بس اس کو میں زیادہ بیان نہیں کروں گا، بس بچوں کے لیے شبہ کو دور کر دوں کہ اس کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل بیت سے جو مانگتے ہیں یہ غیر خدا سے مانگ رہے ہیں۔ نہیں، یہ غیر خدا نہیں ہے۔ خدا کو تم نے دیکھا ہے کیا؟ مظہر خدا اہل بیت ہی تمہیں۔ خدا کے کمالات کو دیکھنا ہے، خدا کی صفات کو دیکھنا ہے تو مظہر صفات و کمالات پروردگار اہل بیت کی ذات ہے۔ خدا کہیں جنگ کرتے، تلوار کرتے چلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اگر خدا کی تلوار چلانی دیکھنی ہے تو ید اللہ علی کا ہاتھ دیکھ لو، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر اللہ کی سخاوت دیکھنی ہے تو اہل بیت کی سخاوت دیکھ لو کہ اگر اللہ جسمانی طور پہ دنیا میں ہوتا تو ایسے سخاوت کرتا کہ جیسے فاطمہ زہرا سخاوت کر رہی ہے کہ 3 دن ہو گئے گھر میں بچے بھوکے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور تیسری چیز کہ جو رجا کو منقطع کرتی ہے، امام فرمانے کہ وَالتَّكْذِيبُ بِوَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا۔ اللہ نے جب رزق کا وعدہ کیا ہے اور انسان جو ہے وہ جھٹلا دے کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو جھٹلانا، یہ رجا کو منقطع کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی، اے موسیٰ اپنے رزق کے لیے اس وقت پریشان ہونا جب تم کو یقین ہو جائے کہ میرے خزانے خالی ہو گئے۔ نہ کبھی میرے خزانے خالی ہوں گے اور نہ کبھی تمہیں رزق کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، خدا خود تمہارے لیے رزق کے راستے ہموار کرے گا۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ والتکذیب بوعد اللہ، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا۔ اور چھٹا دعائے کمیل کا جملہ کہ اللہم اغفر لذنوب التی تنزل البلاء، کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں۔ چوتھے امام نے فرمایا کہ اس کے اندر 2 گناہ آتے ہیں کہ 2 گناہ کرو گے خدا کی طرف سے بلا نازل ہوگی۔
امتحان میں مبتلا کر دیا جاؤ گے. کبھی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کرنا کہ پروردگارا تو میرے امتحان لے. ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ پروردگارا اپنے فضل سے میری کمی و کسری کو پورا کر دے, مجھے مورد امتحان نہ قرار دینا. امتحان تو صرف اہل بیت ہی دے سکتے. مضبوط سے مضبوط لوگوں کو دیکھا ہے جن کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, لیکن جب بیٹی کا جنازہ اٹھایا تو باپ ایسا رو رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے. یہ تو صرف حسین ہے کہ علی اکبر کا جنازہ بھی اٹھا لے, علی اصغر بھی ہاتھ پہ شہید ہو جائے, تو یہ تو صرف اور اہل بیت اور امام حسین کا کمال ہے. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ, امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں. امام نے فرمایا, چوتھے امام نے, کہ 2 گناہ اس میں آتے ہیں. پہلی چیز کیا آتی ہے کہ ترک اغاثۃ الملہوف. ملہوف کہتے ہیں کہ رنج و غم میں جو مبتلا ہو وہ مدد کے لیے پکارے, اس کی مدد کے لیے نہ جاؤ. امام کہہ رہے ہیں کہ یہ نزول بلا کا سبب بنتا ہے. غالباً 7ویں امام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں, یا حدیث کا جملہ یہ ہے کہ سب سے بڑی یعنی ہماری غیر موجودگی میں سب سے بڑا کام جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ماننے والوں کی مدد کی جائے. فقیر آ کے ہاتھ پھیلا لے گا, جھولی پھیلا دے گا, سفید پوش کبھی آ کے جھولی نہیں پھیلائے گا. آپ بھوکے ہوں گے, آپ کبھی سیلانی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے, کیونکہ معاشرے میں ایک عزت ہے. ایسے لوگوں کی مدد کرو کہ جو سامنے آ کے جھولی نہیں پھیلا سکتے. یہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ترک الاستغاثۃ الملہوف, رنجیدہ لوگوں کی مدد کرو جو پریشان ہیں. کوئی اگر کرایہ نہیں دے پا رہا, کوئی اپنے بچے کی اسکول کی فیس نہیں دے پا رہا, کوئی اپنی بچی کی شادی کے لیے پریشان ہے, اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ تمہاری ڈور بیل بجا کے کہے گا میری بچے کی فیس دے دو, میری بچی کی شادی ہو رہی ہے میری مدد کر دو. مومن ہو, خود تلاش میں رہو. یہ پروفیشنل بھکاریوں کو دینا اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے کو دیا جائے کہ جو واقعی ضرورت مند ہو, مومن ہو. اور دوسری چیز امام نے کہا کہ عمل بالمعروف کو ترک کرو گے بلا نازل ہوگی. اس بارے میں زیادہ کوئی بحث نہیں کروں گا کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ عمل بالمعروف کتنا واجب ہے. کہ بس مصائب کا وقت آ گیا. کہ یزید کے دربار میں, کل میں نے یہ بات پڑھی تھی نا, یہ روایتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یزید کے دربار میں اہل بیت ایک مرتبہ نہیں آئے, کئی مرتبہ لائے گئے. جب بھی کوئی بڑا ڈیلیگیشن آتا تھا یزید بلاتا تھا, لاؤ قیدیوں کو تاکہ اپنا کارنامہ دکھا سکے. یزید کے دربار میں چوتھے امام کا خطبہ آپ لوگ کثرت سے سنتے ہیں کہ آپ کو اگر اپنی فضیلت جاننی ہو نا کہ آپ کی کیا قدر و منزلت ہے, چوتھے امام کا خطبہ جو یزید کے دربار میں دیا تھا نا اس کو جا کے پڑھیے گا. شروع میں ہی یہ بات آئے گی کہ امام نے کہا کہ ایھا الناس, اے لوگوں, اوتینا ستن و فضلنا سبعن, کہ اللہ نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 چیزوں پہ ہم کو فضیلت دی ہے. 6 چیزیں کیا عطا کی ہیں؟ اوتینا العلم والحلم والفصاحت والشجاعت والسماحت ومحبت فی قلوب المؤمنین. یزید کے دربار میں میرا مولا اگر کسی کو یاد کر رہا ہے تو وہ آپ ہے, اور اس بات پہ فخر کر رہا ہے کہ اللہ نے ہماری محبت مومنوں کے دلوں میں ڈالی. کہ چاہے چوتھے امام ہو چاہے آج کا زمانے کا امام ہو, اتنے ہی ہم سے محبت کرتے ہیں کہ ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو جائیں, لیکن یہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ چوتھے امام کی بات آ گئی. بس چھوٹا سا واقعہ اور ربط مسائل. کہ بلخ کا ایک مومن تھا, جب بھی وہ حج کرنے آتا تھا امام کے لیے تحفے لے کے آتا تھا. ایک سال وہ حج پہ جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا, امام کے لیے تحفے لے کے آ رہا تھا. اس کی زوجہ نے کہا کہ
ہمیشہ تم ہی تحفے لے کے جاتے ہو، آج تک تمہارے امام نے تو تم کو کچھ نہیں دیا۔ اس مومن نے کہا اے کیسی باتیں کر رہی ہو، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ مولا کا دیا ہوا ہے۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ بلخ، جو آج افغانستان کا شہر ہے، اور امام کہاں بیٹھے؟ مدینے میں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ جو آج کل شوشہ چل رہا ہے نا کہ زمانے کا امام تو غائب ہے، غائب امام، دو اصطلاح چل رہی نا، غائب امام، حاضر امام۔ امام غائب نہیں ہے، امام تو تم کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نظروں سے امام غائب ہے، امام تو حاضر ہے۔ اور اگر سامنے نہ بھی ہو تب بھی وہ تمہارے حالات سے واقف ہوئے۔ یہ واقعہ اسی لیے سنا رہا ہوں۔ بچوں اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، تمہارا امام غائب نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تم کو دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ پہ آتا ہے، جہاں پہ مجلس حسین ہے وہاں پہ بھی آتے ہیں۔ یہ تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پاتے۔ تو بلخ کا مومن جب بھی حج کرنے جاتا ہے امام کے لیے تحفے لے کے جاتا ہے۔ زوجہ نے اعتراض کیا ہمیشہ تم ہی لے کے جاتا ہے، تمہارے امام نے تو آج تک تمہیں کچھ نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ہے نا یہ ہمارے امام کا دیا ہوا ہے، ایسی باتیں نہیں کرو۔ آیا حج کا فریضہ انجام دیا، اس کے بعد مدینے آیا، روضہ رسول کی زیارت کی، اس کے بعد بیت الشرف امام زین العابدین میں آیا، دق الباب کیا، غلام باہر نکلا، کہا میں فرزند رسول کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ غلام نے جا کے بتایا، امام نے بلایا، مہمان خانے میں بیٹھا۔ جب بھی حج کرنے آتا ہے تحفے لے کے آتا ہے، امام تو ویسے ہی اس کو شکل سے پہچانتے ہیں۔ اس سال بھی جب یہ آیا، جو تحفے لے کے آیا تھا امام کی خدمت میں دیا، کہا مولا یہ ہدیہ اتنا قابل اشیاء آپ کے لیے تحفے میں ہے۔ یہ عقیدہ مومن کا بتا رہا ہے کہ کبھی اپنے اعمال کو جو تم اہل بیت کے لیے کرتے ہو نا، کبھی اس پہ غرور نہیں کرنا۔ کبھی فرش اعضا بچھانے کے بعد دل میں یہ خیال نہ ہے کہ دیکھا میں کتنی بڑی مجلس کرتا ہوں، 2000 آدمی آتے ہیں، فلاں ذاکر کو بلاتا ہوں، فلاں ناؤ خان کو بلاتا ہوں۔ دعا یہ کرو کہ تمہاری مجلس، تمہاری عزاداری، تمہاری سوز خانی سب شہزادی قبول کر لیں۔ یہ آج کل کا نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا، بین الاقوامی شہرت یافتہ۔ کون بین الاقوامی شہرت یافتہ؟ بین الاقوامی شہرت یافتہ، بین الاقوامی شہرت یافتہ تو وہ ہے کہ جسے بین الاقوامی شہرت یافتہ لوگ کہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ اگر فاطمہ زہرا کہتے کہ میرا ذاکر ہے، یہ بین الاقوامی ہے۔ نوح خان وہی بین الاقوامی ہے کہ جس کے لیے اہل بیت راضی ہو کہ تمہاری وجہ سے ہماری آنکھوں میں آنسو آیا۔ اس نے سارے جو تحفے لایا تھا امام کی خدمت میں دیے، خدا حافظ کر کے جانے لگا۔ امام نے کہا کہ بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھا کے جانا۔ اپنے غلام سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، دسترخوان لگا، امام نے کھانا تناول کرایا اسے۔ اس کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ خازدان لے کے آؤ، ہاتھ دھلانا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اٹیچ بات تو ہوتے نہیں تھے، خازدان ایک برتن ہوتا تھا، اس میں لوٹے کے ذریعے سے ہاتھ دھلائے جاتے تھے۔ تو غلام لے کے آیا، امام نے کہا رکھ دو۔ جیسے ہی رکھا تو جو مومن تھا نا وہ ایک دم سے اٹھا تاکہ لوٹا اٹھائے اور امام کے ہاتھ دھلائے۔ امام نے کہا نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، مہمان نوازی امام سے سیکھیے۔ اسٹیٹس دیکھ کے مہمان کی خاطر تواضع نہ کیجیے۔ مومن جب آیا ہے تو وہ آپ کا مہمان ہے، آپ کو اپنی اسٹیٹس سے اس کا خیال کرنا ہے۔ کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی۔ امام نے کہا نہیں، تم ہمارے مہمان ہو، تمہارا حق ہماری گردن پہ یہ کہ ہم تمہارا ہاتھ دھلائیں۔ اب جب امام نے کہا تو ظاہر ہے ماننے والا تو منع نہیں کر سکتا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، امام نے ہاتھ دھلایا۔ امام نے کہا کہ خازدان میں کیا ہے دیکھو ذرا۔ اس نے دیکھا کہ خازدان میں پانی ہے۔ کہا مولا وہ جو آپ نے ہاتھ دھلایا نا بس وہ پانی ہے ایک مقدار تک۔ امام نے کہا آپ دیکھو۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ جہاں تک پانی کی لیئر تھی وہاں تک یاقوت بھرے ہوئے ہیں۔ کہا مولا پانی کہاں چلا گیا؟ یہ تو سارے یاقوت ہیں۔ امام نے کہا دوبارہ ہاتھ لاؤ۔ دوبارہ ہاتھ لایا، امام نے پھر ہاتھ دھلایا۔ اب یاقوت اور یاقوت سے اوپر پھر پانی کی طرح۔ امام نے کہا کہ دیکھو کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے، نیچے یاقوت ہے۔ امام نے کہا پھر دیکھو۔ اس نے جو دوبارہ دیکھا کہ اوپر نیچے یاقوت اور جتنا پانی تھا وہ زمرد کے نگوں سے بھرا ہوا ہے۔ کہا مولا
یاقوت و زمرد سے بھرا وہ پانی سارا کہاں گیا؟ امام نے کہا ہاتھ لاؤ، تیسری مرتبہ ہاتھ جب لایا امام نے ہاتھ دلایا، امام نے کہا دیکھو خازان میں کیا ہے؟ کہا مولا یاقوت و زمرد ہے اور باقی پانی کا لیول ہے۔ امام نے کہا دوبارہ دیکھو، دیکھا کہ اس کے وہ جو لیول تھا جو پانی کا آخری وہ پورا سچے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا نیچے یاقوت اوپر زمرد سچے موتی۔ امام نے کہا اپنا رومال بچھاؤ، رومال بچھایا۔ امام نے کہا کہ یہ خازان پورا اونڈے لو، اور تمہاری زوجہ ہم سے ناراض ہے نا کہ تم ہمیشہ ہمارے لیے تحفہ لے کے آتے ہو، یہ لے جانا اور اپنی زوجہ کو دے دینا، کہنا کہ تمہارے امام نے تمہارے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ یہ گھر گیا، بلق پہنچا اور اپنی زوجہ کے سامنے اپنا رومال کھولا تو زوجہ حیران رہ گئی کہ زمرد یاقوت سچے موتی۔ اپنے شوہر سے پوچھا حج کرنے گئے تھے یا کہیں کاروبار کرنے گئے تھے؟ کہاں سے جواہرات لے کے آئے؟ اس نے کہا تم نے امام کی بارگاہ میں تم نے شکایت کی تھی نا کہ ہمیشہ تحفہ تم لے کے جاتے ہو، امام تمہارا تم کو کچھ نہیں دیتا۔ کہا کہ تمہارے امام نے بھیجا، کیونکہ جب امام نے کہا تھا نا کہ اپنی زوجہ کو لے جا کے دے دینا تو اس مومن نے کہا کہ مولا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری زوجہ نے مجھ سے یہ کہا تھا جبکہ آپ تو مدینے میں بیٹھے میں تو بلخ میں تھا؟ امام نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اگر بلخ میں بیٹھے ہو اپنے کمرے میں بیٹھے ہو اپنی زوجہ کے ساتھ بات کرو تو کیا ہمیں نہیں پتا؟ ہم ہر وقت تمہارے حالات سے آگاہ۔ زوجہ نے جیسے یہ کرامت دیکھی ایک مرتبہ توبہ کی اور اپنے شوہر سے کہا کہ آپ جب حج پہ جانا نا مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا، میں فرزند رسول سے گستاخی کی توبہ طلب کروں گی، معذرت کروں گی کہ مجھے معاف کر دیں۔ جب اگلے سال وہ دوبارہ حج پہ گئے اپنی زوجہ کو لے کے گیا، حج کیا، حج کر کے جب مدینے آ رہا تھا، مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اس کی زوجہ کی اتنی شدید طبیعت خراب ہوئی کہ اسے یقین ہو گیا کہ یہ دنیا سے گزر جائے گی۔ اس نے اپنی زوجہ کو خیمے میں چھوڑا اور مدینے میں داخل ہوا اور بیت شرف امام میں آیا، اور آنے کے بعد مولا کو قصہ سنایا کہ مولا میری زوجہ آپ سے معذرت کرنے کے لیے آ رہی تھی لیکن قسمت پروردگار یہ کہ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اتنی شدید بیمار ہو گئی اور مجھے یقین ہے کہ جب میں جاؤں گا تو مر چکی ہوگی، مولا اس کو معاف کر دے۔ مولا نے اپنے غلام سے کہا کہ وضو کا پانی لاؤ اور جانماز لاؤ۔ وضو کا پانی آیا، مصلی بچھا، امام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ ہے محبت اہل بیت کہ اہل بیت ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں اگر تھوڑی سی ہماری محبت ہو اہل بیت کتنا اجر دیتے ہیں۔ امام نے کہا کہ جاؤ۔ یہ جب واپس آیا تو حیران رہ گئے، دیکھا جس بیوی کو تڑپتا چھوڑ کے گیا تھا وہ تو آرام سے بیٹھی، ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ اس سے پہلے یہ اتنی شدید بیمار تھی، ایسی حشاش بشاش بیٹھی کہ جیسے اسے کوئی مرض لاحق ہی نہیں تھا۔ پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں تو تجھے چھوڑ کے گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں جب واپس آؤں گا تو تم مر چکی ہوگی، یہ تیرا مرض کہاں چلا گیا؟ تیری طبیعت کیسے صحیح ہوگی؟ کہا کہ تم نے صحیح اندازہ لگایا تھا، میں تو بالکل دم مرض تھی، ملک الموت آ گئے تھے روح قبض کرنے کے لیے۔ ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اے ملک الموت دور ہو جا اس سے، اس کو اتنے سال کی عمر پروردگار نے دے دی ہے۔ مومن نے کہا اچھا اب جب تو ٹھیک ہو گئی تو چل امام کی بارگاہ میں تو خود اپنی زبان سے امام سے معافی مانگ لے۔ دونوں میاں بیوی گئے اور جانے کے بعد غلام نے کمرے کے اندر بیٹھایا۔ امام جب مہمان خانے میں داخل ہوئے اس مومنہ نے جیسے ہی امام کے چہرے کی طرف دیکھا اپنے شوہر سے کہا ملک الموت کو جس نے مجھ سے دور کیا تھا وہ یہی تو نوجوان تھا، ارے اسی نے تو کہا تھا اے ملک الموت دور ہو جا۔ میں کہوں گا اے چوتھے امام آپ مومنوں کے لیے اتنا دل رحم کہ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، مولا آپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہوگی کہ جب آپ نے کربلا کے اس طرح سے مصائب دیکھے ہوں گے، آپ نے اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پہ دیکھا ہوگا، آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یہ ایام چل رہے ہیں، بالکل آخری چل رہے ہیں نا ایام، اب تو پرسوں چہلم آنے والا ہے کہ چہلم کے لیے روایت میں یہی ہے نا کہ یزید نے بلایا چوتھے امام کو، علماء یہی پڑھتے ہیں کہ چوتھے امام کو بلایا کیونکہ یزید کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا کہ اہل حرم کو قید میں رکھے، بغاوتیں ہونی شروع ہو گئی تھی،
چوتھے امام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے علی ابن الحسین میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رہائی دے دوں, آپ کو قید خانے سے رہائی دے دوں, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے کہا ارے اپنے بابا کی شہادت کے بعد میں نے کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کیا, جب تک کہ اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ نہ کر لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. آنے میں دیر ہو گئی. زینب نے دیکھا بھتیجا یزید کے دربار میں گیا ہے, کافی دیر ہو گئی ابھی تک آیا نہیں. زینب پریشان ہوئی, ایک مرتبہ زندان کے دروازے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی. جب سید سجاد کو آتے دیکھا ایک مرتبہ دوڑ کے گئی, بیٹے کو گلے سے لگایا, کہا ہے بیٹا سجاد ارے اتنی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل نہ ہوا کر, ارے زینب میں طاقت نہیں ہے اب کسی اور مصائب کو برداشت کر سکے. یزید کے چوتھے امام نے کہا اے بھوپی اماں یزید نے ہمیں رہائی کے لیے کہا ہے, آپ کیا فرماتی ہیں؟ زینب نے کہا اے بیٹا یزید سے جا کے کہہ دے ہماری 3 شرطوں کو قبول کر لے, ہم رہائی لینے کو تیار ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو واپس کر دیا جائے. دوسری شرط یہ ہے ہمارے جو اسباب لوٹا گیا ہے نا وہ ہمیں واپس کر دیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ ہمیں کچھ دن ہمیں ایک گھر دیا جائے جس میں میں اپنے حسین کا صف ماتم بچا سکوں. ارے کربلا سے لے کے آج تک زینب اپنے بھائی پر دل کھول کے رو نہ سکی. چوتھے امام نے جا کے یزید کو پیغام دیا. یزید نے خیر خانے میں سر بھجوائے, سامان آیا ایک ایک کا. جب سامان آیا ہوگا نا ارے اصغر کا جلا جھولا دیکھ کر رباب تڑپ گئی ہوں گی. اصغر یاد آیا ہوگا ارے جھولے میں میرا بچہ سوتا تھا. ارے جب گوشوارے سکینہ کے دیکھے ہوں گے نا ایک مرتبہ رباب تڑپ گئی ہوں گی, ہائے میری بچی کے گوشوارے کس طرح چینے تھے. جب عباس کا علم دیکھا ہوگا زینب تڑپ گئی ہوں گی, ہائے میرا عباس. ارے بھائی کا دفاع کرتے کرتے اپنے بازو کٹا بیٹھا. جب قید خانے میں سر آئے ہیں نا ایک ایک سر کو اس کے وارث نے اٹھا لیا. قاسم کا سر فروا نے لیا, ارے عباس کا سر ام کلثوم نے لیا, حسین کا سر ارے بیچ میں رکھا ہے. ساری بیویاں ارے ماتم کر رہی ہے. تش میں 2 سر رکھے ہیں. علماء یہی کہتے ہیں نا 2 سر رکھے تھے. کسی نے کہا ارے ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے کیا, ارے ان کا کوئی وارث نہیں ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے ان کی ماں زندہ ہے لیکن میں کیسے اپنے آل محمد پہ رہوں, میں نے اپنے بھائی پہ قربان کیا. ہمیں فرش اعظم بچھایا شام میں. اس کے بعد جب مدینے پہنچی ہیں, جب کربلا پہنچی ہیں نا تو حسین کے لاشے پر بالکل اس طرح پہنچی ہیں جیسے علی اکبر کے لاشے پہ حسین پہنچے تھے. اپنے آپ کو سواری سے گرایا, ارے کولیوں کے بل چلتی ہوئی حسین کی قبر پہ پہنچی ہے. اپنے بھائی کو ساری مصیبتیں سنائی, اپنے بھائی کو ساری مصیبتیں سنائی. عباس کی قبر پہ گئی ہوگی نا, ارے زینب کا کیا حال ہوا ہوگا. اے عباس تمہارے جانے کے بعد زینب کی چادر چھینی گئی. اے عباس ارے بازو کے نشان دیکھو کس طرح سے اپنے رسیوں میں باندھا گیا. ارے کربلا سے جب رخصت ہوئی ہیں نا بیویاں, جب مدینے کے قریب پہنچی ہیں, یزید نے بشیر کو دیا تھا کاروان کہ انہیں مدینے پہنچا دینا. بشیر شاعر تھا. ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا اے بشیر تیرا باپ تو شاعر تھا, کیا تو بھی شعر کہتا ہے؟ بشیر نے کہا ہاں میں شعر کہتا ہوں. مولا نے کہا جا کے مدینے والوں کو اطلاع دے دے ہم آ رہے ہیں. اب جب مدینے کا شہر نظر آیا نا ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا. علی کی چھوٹی بیٹی ہے نا, محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا جدت و مدینہ لا تقبلینا, اے نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. جب گئے تھے ہمارے ساتھ ہمارے مرد تھے, اب جب آ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. بشیر شہر میں داخل ہوا, مدینے میں داخل ہوا. ایک مرتبہ مدینے والوں سے کہا ارے اپنے گھروں میں کیسے بیٹھے ہو, ارے دیکھو حسین کا کاروان آ رہا ہے. مدینے والوں نے جیسے ہی سنا ارے حسین کا کاروان آ رہا ہے
سب دوڑ کے گئے، عجیب منظر دیکھا، یہ کاروان کیسا آ رہا ہے؟ ارے محملوں پہ کالے پردے پڑے ہیں، سیاہ علم، ارے کاروان کے آگے آگے ہے۔ اب جب قریب پہنچے محمد حنفیہ امام حسین کے بھائی ہے نا، اپنے بھتیجے کو دیکھا، ایک مرتبہ فراق میں آگے بڑھے، چاہا کہ سید سجاد کو گلے لگائے، سید سجاد پیچھے ہٹے۔ محمد حنفیہ نے کہا اے بیٹا سجاد، کیا بھائی کے انتقال کے بعد چچا سے محبت ختم ہو گئے؟ کہا چچا محبت ختم نہیں ہوئی ہے، ارے آرام سے گلے لگائیے گا، ارے توق کے نشان ہے، پیٹھ زخمی ہے۔ اس طرح سے یہ کاروان مدینے میں داخل ہوا، رسول کے روضے پہ پہنچا، بس آخری جملے اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے گھر میں اہل بیت کے، خدا آپ کی تمام عبادتوں کو قبول کرے۔ زینب مدینے میں سب سے پہلے جو گئی ہے نا، اپنے نانا کی قبر پہ گئی ہے، اپنی نانا کی قبر پہ گئی ہے۔ روایت ہے، حدیث ہے کہ جب سفر سے واپس آؤ نا، اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کے آؤ۔ اہل بیت سے زیادہ کون اس حدیث پہ عمل کرے گا؟ زینب بھی تو سفر سے آئی ہے نا، اپنے نانا کی خدمت میں گئی ہوگی، ایک مرتبہ حسین کا کرتا نکال کے دکھایا ہوگا، اے نانا یہ تحفہ لے کے آئی ہوں آپ کے لیے، اے نانا یہ تحفہ آپ کے لیے ہے۔ زینب سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی اپنے بچوں اون محمد کو یاد نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی اپنے اون محمد پہ آنسو نہیں بہایا، لیکن ماں تو ہے نا، زینب ماں تو ہے نا۔ اب جب اپنے گھر گئی ہے نا، ایک مرتبہ عبداللہ دیکھ کے حیران ہو گئے، ارے یہ زینب ہے، جب مدینے سے گئی تھی بال سیاہ تھے، جب مدینے میں واپس آئی ہے ارے زینب کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ زینب اب تک تو نہ روئی، لیکن اب جب مدینے میں اپنے گھر گئی ہے نا، ارے جیسے ہی اون محمد کے حجروں پہ نظر پڑی ہوگی، ایک مرتبہ زینب کو اپنے لختے جگر یاد آئے ہوں گے، آئے میرا وار، آئے میرا محمد۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما۔ پالنے والے ان آنسوں کو زمانے کے امام کی دل کا سکون کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین یہاں پہ بیٹھے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے، بانیان عزا، حاضرین عزا کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل بعد نسل علی و اولاد علی کی ولایت سے متمسک فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جب امام کا ظہور ہو ہم ان کے انصار عوان میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔